والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنید لقد نفد القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر جمعے والے دن 80 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حصول برکت کے لیے بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کا برکتوں والا، رحمتوں والا مقدس دن عطا فرمایا اور اپنے پاک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے مختصر سے خطبے کے اندر جو ہمارا موضوع ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے اندر ہم یہ سنیں گے کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں۔ اور اصل جو بنیادی بات اس موضوع کے حوالے سے سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ افضلیت کا معیار کیا ہے، نہیں وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ افضل ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی عظمت والا ہے، ہر صحابی فضیلت والا، شان والا ہے، لیکن وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے افضل بناتی ہے۔ اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سنیں گے اور جو عقائد اہل سنت ہیں انہیں سن کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر اور ان کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد
جتنے بھی افراد ہیں، چاہے پہلی امتوں کے چاہے اس امت کے، قیامت تک جتنی بھی مخلوق ہے ایمان والے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد ان تمام مخلوق والوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ جو افضلیت ہے یہ من کل الوجوہ، یعنی ہر اعتبار سے آپ افضل ہیں ایسا نہیں ہے۔ بعض ایسی خصوصیات ہیں، ایسی فضیلتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر صحابہ کو عطا فرمائی، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ ملی۔ میں مثال آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ شرف عطا کیا کہ پوری کائنات کے اندر آپ ہی کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ پوری کائنات میں یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں۔ اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی ان کے نکاح میں دی۔ اب یہ فضیلت آپ کے پاس ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ اسی طرح بقیہ بہت سے صحابہ کرام علیہ رضوان، ہر ایک کی مختلف کئی فضیلتیں ہیں جو خاص انہیں ہی ملی۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ فضیلت ہے۔ ویسے اسلام کے اندر اصول یہ ہے جب بھی کوئی معاملہ آئے اس میں گواہی دینے کی باری آتی ہے تو 2 گواہ ہوں تب گواہی قبول کی جاتی ہے، 2 سے کم گواہ نہیں چلیں گے، یعنی ایک گواہ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ اکیلے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے۔ اب یہ فضیلت حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل نہیں ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو الگ الگ خصوصیات ملی، یہ ان کی فضیلتیں ہیں۔ افضلیت کا معیار یہ نہیں ہے، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں افضلیت کا معیار کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی فضیلتیں ہیں، لیکن جب ہم یہ سوال کریں گے کہ تمام صحابہ میں افضل کون ہے، ایک یہ کہ فضیلت، یہ فضیلت کس کے پاس ہے؟ جی فلاں صحابی کو ملی۔ یہ فضیلت کس کو ملی؟ فلاں صحابی کو ملی۔ یہ فضیلت کس کو ملی؟ فلاں صحابی کو ملی۔ یہ ہے فضیلتیں، خصوصیات۔ لیکن جب ہم یہ سوال کریں کہ سارے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے، اس وقت جواب ہوگا سارے صحابہ میں سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو مختلف شانیں عطا کی، لیکن ظاہری طور پر بہت سی چیزیں ہم ایسی پاتے ہیں، ہمیں ملتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر سرکار کو عطا نہیں فرمائی۔ اس کی بڑی واضح سی مثال ہے حضرت سلیمان علیہ نبی جنا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی، ظاہری بادشاہی عطا کی، پوری دنیا پہ آپ کی حکومت ہے۔ ویسے ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ نے جس کو جو بھی شان عطا کی ہے وہ آمینہ کے لال کے صدقے میں عطا کی ہے۔ جس کو جو بھی ملا، معجزات ملے،
شانیں ملی، بادشاہت ملی، جو کچھ بھی ملا، حتیٰ کہ نبیوں کو نبوت بھی ملی ہے تو آمینہ کے لال کے صدقے میں ملی ہے۔ لیکن ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہراً دنیا میں بادشاہی نہیں فرمائی۔ اب یہ خصوص فضیلت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری اعتبار سے حاصل نہیں ہے، لیکن جب یہ سوال قائم کیا جاتا ہے کہ انبیاء میں سے سب سے افضل کون ہے، تو ہمارا جواب کیا ہے؟ انبیاء میں سب سے افضل آمینہ کا لال ہے۔ اسی طرح ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی ایک فضیلت ہے، خاصیت ہے جو صرف انہیں حاصل ہے، اس اعتبار سے وہ ان کی فضیلت تو ہے، لیکن اس فضیلت کی بنا پر وہ افضل ہو گئے یہ مطلب نہیں۔ افضلیت کی جب بھی بات آئے گی تو پھر عقیدہ یہ ہے سارے صحابہ میں سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس پر میں ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں۔ کلاس کے اندر 12 طالب علم ہیں، 15 طالب علم ہیں، وہ امتحان دیتے، 6 مضمون ہیں، 10 مضمون ہیں، جتنے بھی ہیں۔ اب ہر مضمون میں سارے طلباء کے نمبر ایک جیسے نہیں آتے۔ مثال کے طور پر انگلش کا مضمون لے لیجئے، انگلش کے مضمون کے اندر 15 طالب علموں نے پیپر دیا، کسی کے 90 آئیں گے، کسی کے 95 آگے، کسی کے 80 آگے، کسی کے 70 آگے۔ دوسرے مضمون کو لے لیجئے، ریاضی کے مضمون کو لے لیجئے، اس میں کسی کے 100 آگے، کسی کے 70 آگے، کسی کے 90 آگے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے پوری کلاس میں سے ایک بچہ وہ ہوتا ہے جس کی پہلی پوزیشن آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم نے اس کے انگلش کے مضمون کو چیک کیا، اس کے 90 نمبر ہیں، لیکن اسی کلاس میں پڑھنے والا ایک دوسرا بچہ ہے، انگلش کے مضمون میں اس نے 98 نمبر لیے، 95 نمبر لیے۔ تو اب انگلش کے اعتبار سے دوسرے کے نمبر، جس کی پہلی پوزیشن تھی اس کے 90 نمبر ہیں، اور یہ بندہ انگلش کے اعتبار سے آگے بڑھ گیا کہ اس نے 95 یا 98 نمبر لے لیے۔ اسی طرح مختلف مضامین کو آپ دیکھ لیجئے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جس کی پہلی پوزیشن آتی ہے ایک مضمون میں، 2 مضامین میں، اس کے نمبر دوسروں سے کم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نمبر کم ہوئے اب اس کی پہلی پوزیشن نہیں۔ جب الگ الگ مضامین کی بات آئے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں انگلش کے مضمون میں فلاں کے نمبر زیادہ ہیں، لیکن جب پوری کلاس کے اندر پہلی پوزیشن کی بات آئے گی تو اسی بچے کی بات کی جائے گی جس کا پہلا نمبر آیا ہے۔ اسی طرح صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات عطا کی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت ملی کہ پوری کائنات میں سے آپ کی وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں، اور کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص فضیلت ملی ہے، خاص ایک مقام ہے۔ اسی طرح بقیہ صحابہ ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت، لیکن افضلیت کا معیار یہ فضیلتیں نہیں ہیں، افضلیت کا معیار کچھ اور ہے۔ تو عقیدہ یہ ہے ہر صحابی عظمت والا، ہر صحابی شان والا، ہر صحابی مقام والا ہے، لیکن جب یہ سوال ہوگا کہ سارے صحابہ کے اندر سب سے اونچا مقام کس کا ہے، تو پھر نعرہ لگایا جائے گا سب سے اونچا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اب فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اب تعالیٰ نے قرآن میں بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا۔ افضل کون ہے؟ رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، رب کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا متقی ہوگا۔
جس کا تقوی زیادہ ہوگا، جس کی پرہیزگاری زیادہ ہوگی، جس کے دل میں خوف خدا زیادہ ہوگا، جس کا تقوی زیادہ ہے، جو بڑا متقی ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہوگا۔ اسی طرح میں ایک اور آیت عرض کرتا ہوں، رب فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، رب فرماتا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ مطلب جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر؟ جو علم زیادہ رکھتا ہے اس کا مرتبہ بھی زیادہ ہوگا۔ دونوں چیزوں کو سمجھیے گا، جس کا تقوی زیادہ اس کا مرتبہ زیادہ، جس کا علم زیادہ اس کا مرتبہ زیادہ۔ میں انہی دو آیات پر اکتفا کر کے نتیجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مطلب یہ جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا رب کی بارگاہ میں اس کا اتنا ہی زیادہ مرتبہ ہوگا۔ اب ذرا صحابہ کے اندر غور کیجئے کہ صحابہ کے اندر رب نے علم عطا کیا ہے تو سب سے زیادہ کس کو عطا کیا؟ صحابہ بیان کرتے ہیں جب سرکار علیہ السلام بظاہر دنیا میں تشریف فرما ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، سرکار جواب دیتے ہیں، سرکار فتویٰ دیتے ہیں، لیکن کسی اور کو سوال کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات وہ ذات ہے جنہیں سرکار کی موجودگی میں سوال کا جواب دینے کی اجازت ہے۔ فاروق اعظم کی ذات وہ ذات ہے جنہیں سرکار کی موجودگی میں سوال کا جواب دینے کی اجازت ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے سارے صحابہ علم والے ہیں، سارے صحابہ علم رکھتے ہیں، لیکن سرکار کی موجودگی میں جنہیں فتویٰ دینے کی اجازت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے۔ اسی طرح اب غور کر لیجئے، رب فرما رہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہوگا، پرہیزگاری زیادہ ہوگی۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں سب سے بڑا متقی کون ہے، سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے؟ تو رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، رب فرما رہا ہے وہ جو سب سے بڑا متقی ہے ہم اسے آگ سے بچا کے رکھیں گے، آگ سے بچا کے رکھیں گے۔ جو رب کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے اور اس لیے مال دیتا ہے اسے پاکیزگی مل جائے، اسے ستھرا ہونا مل جائے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں رب جس کو اتقا فرما رہا ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے، وہ کوئی اور نہیں، رب صدیق اکبر کو متقی کہہ رہا ہے۔ اس آیت کے اندر سب سے بڑا متقی کہا ہے تو صدیق اکبر کو کہا ہے۔ اب دونوں آیتوں کو ملاؤ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے رب فرما رہا جس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ کون ہوگا؟ جو سب سے بڑا متقی ہوگا، سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا۔ اور دوسری آیت میں بیان کیا سب سے بڑا متقی صدیق اکبر ہے، سب سے بڑا پرہیزگار صدیق اکبر ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ مرتبہ انبیاء کے بعد اگر کسی کو ملا ہے تو اللہ نے صدیق اکبر کو عطا کیا۔ اور آئیے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جنہیں شان صدیق سے ذرا مسئلہ ہوتا ہے، فیصلہ کروا لیتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مسند بزار کے اندر یہ روایت موجود ہے، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا تو غسل دیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پر بھی ایک روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیے گا۔ میں دوبارہ ذرا پیچھے آتا ہوں، سب سے زیادہ عزت والا رب کے نزدیک کون ہوگا؟ جس کا تقوی زیادہ ہوگا۔ اور تقوی کیسے ملتا ہے؟ تقوی ملتا ہے خوف خدا سے،
تقوی ملتا ہے مصطفیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے، اور تقوی اسے ملے گا جو سرکار کی شریعت پہ زیادہ عمل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک پیار والی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، یہ ذرا بتائیے گا کیا سرکار کی سنت پر عمل کیے بغیر کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ کوئی سرکار کا قرب پائے بغیر متقی ہو سکتا ہے؟ جس کو سرکار کا قرب نہیں، جس کے دل میں سرکار کی محبت نہیں، جس کے دل میں سنت کی محبت نہیں، سنت پہ عمل نہیں کرتا، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ تو ذرا غور کیجئے، اس کائنات کے اندر آمینہ کے لال کا سب سے زیادہ قرب ملا ہے تو صدیق اکبر کو ملا ہے، صدیق اکبر کو ملا ہے۔ 18 سال کی عمر سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، 18 سال سے 63 سال کی زندگی ہے، ہر وقت مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، سفر میں بھی ساتھ ہے، حضر میں بھی ساتھ ہے، اور مصطفیٰ کا ان کے ساتھ پیار ایسا ہے، سرکار صدیق اکبر کے گھر میں دن میں 2 مرتبہ تشریف لے کے جاتے ہیں، ایک بار صبح جاتے ہیں، دوسری بار شام کو جاتے ہیں، سفر میں بھی ساتھ رکھا ہے، حضر میں بھی ساتھ رکھا ہے، ہجرت کے سفر میں بھی ساتھ رکھا ہے، اور غار ثور کے اندر بھی ساتھ رکھا ہے، غار ثور میں بھی ساتھ رکھا ہے۔ اور آپ کی شان یہ ہے، ایسا قرب عطا کیا ہے، ایسا قرب عطا کیا ہے، جس کو مصطفیٰ کا قرب زیادہ ملے گا وہ بڑا متقی ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ کے قرب سے خدا کا قرب ملتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے خدا کی رحمت ملتی ہے۔ تو جو مصطفیٰ کے زیادہ قریب ہوگا وہ بڑا متقی ہوگا، وہ بڑا پرہیزگار ہوگا، اور یہ قرب صدیق اکبر کو ملا ہے۔ غار میں بھی ساتھ رکھا ہے، مکے میں بھی ساتھ رکھا ہے، مدینے میں بھی ساتھ رکھا ہے، اور آپ کی شان کا عالم یہ ہے، مصطفیٰ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں بعد میں صدیق اکبر کو بھی اپنے پاس بلا لیا، مزار میں بھی اپنے ساتھ رکھا ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا نا، بڑا وقت قریب آیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا علی میری بات سنو، جب میرا وصال ہو جائے نا تو مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے مصطفیٰ کو غسل دیا تھا، اتنا قرب ہے، کہا مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو غسل دیا تھا، اور اس کے بعد ایک کام کرنا، میرے جسم پہ کفن کے بعد خوشبو لگانا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا کرنا ہے؟ کہا جب نماز جنازہ ادا کر چکو نا تو میرے جنازے کو لے کر چلنا، آمینہ کے لال کی بارگاہ میں حاضر کرنا، جب سرکار کے روزے کے قریب رکھ دو نا تو پھر عرض کرنا حضور ابو بکر آیا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے، اجازت دے دیجئے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے علی اگر پتہ چل جائے، اجازت مل جائے تو مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں سب کچھ لٹانے والے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، اپنا پورا مال پیش کر دینے والے، اپنی اولاد کا حضرت عائشہ کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نکاح کرنے والے، جنہوں نے زندگی مصطفیٰ کے لیے وقف کی ہے، سب کچھ لٹایا ہے، ہر وقت ساتھ رہے ہیں، مصطفیٰ نے ساتھ رکھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں اجازت نہ ملے؟ جب آپ کی مبارک چارپائی، آپ کا مبارک جنازہ روضہ اقدس کے سامنے رکھا جاتا ہے اور عرض کیا حضور آپ کا یار غار آیا ہے، اجازت مانگ رہا ہے، تو روایت میں آتا ہے دروازہ کھل جاتا ہے، آواز آتی ہے یار کو یار کے ساتھ ملا دو، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے ساتھ ملاؤ، اور پھر سرکار کے قدموں میں آپ کو دفنا دیا جاتا ہے۔
سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. اس سے بڑا قرب بھی ہے کسی کے پاس؟ اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا اس کائنات میں سب سے زیادہ قرب کس کو ملا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جتنا قرب زیادہ تقوی زیادہ، تقوی زیادہ، جتنا زیادہ ہوتا جائے گا مرتبہ بڑھتا جائے گا. تو پتہ یہ چلا اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے متقی ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. باتیں تو ابھی بہت سی تھی لیکن ٹائم مختصر ہے، میں آخری روایت رس کر کے بیان کو ختم کرتا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرواتے ہیں سب سے بڑا افضل کون ہے، سب سے بڑا متقی کون ہے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے دیا گیا، صحابہ موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل سے فارغ ہونے کے بعد مولا علی باہر تشریف لے کر آتے ہیں. صحابہ کو مخاطب کیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن مولا علی نے اعلان کر کے پکی مہر لگا دی ہے. اور وہ لوگ جو آج مولا علی کا نام لیتے ہیں، نام لینا آسان ہے لیکن دل سے ماننا بڑا مشکل ہے. مولا علی نے اعلان کر دیا. آپ نے حضرت صدیق اکبر کی شان کو بیان کیا. کیا کہنے لگے؟ رحمک اللہ ابا بکر کنت اول القوم اسلاما واخلصهم ایمانا واشدهم یقینا واخبثهم للہ واعظمهم غناء واحبتهم على رسوله واحدبهم على الاسلام واحسنهم صحبتا وافضلهم مناقبا واکثرهم ثوابتا وارفعهم درجا واقربا من رسوله فجزاك الله واشبههم به هديا وخلقا وسمتا فجزاك الله عن الاسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيرا. مولا علی اعلان کرتے ہیں اے لوگوں میری بات کو سنو، یہ ابو بکر ہے، یہ وہ ابو بکر ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے. سب سے پہلا ایمان والا صدیق اکبر ہے، سب سے عمدہ ایمان والا صدیق اکبر ہے، سب سے بڑے ایمان والا صدیق اکبر ہے، سب سے پکے ایمان والا صدیق اکبر ہے، سب سے بڑا سخی بھی صدیق اکبر ہے. یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. سب سے زیادہ مصطفیٰ کی صحبت پانے والا صدیق اکبر ہے اور سب سے زیادہ مصطفیٰ کی خدمت کرنے والا وہ بھی صدیق اکبر ہے. سب سے زیادہ جسے فضیلتیں ملی ہیں، سب سے زیادہ جسے مقام ملا ہے وہ بھی صدیق اکبر ہے. اور سب سے زیادہ جو مصطفیٰ کے مشابہ ہے، جس کی چال مصطفیٰ جیسی، جس کی گفتار مصطفیٰ جیسی، جس کا انداز مصطفیٰ جیسا، جس کا کھانا مصطفیٰ جیسا، جس کا پینا مصطفیٰ جیسا، جس کا سونا مصطفیٰ جیسا، جس کی گفتار مصطفیٰ جیسی، جس کی زندگی مصطفیٰ جیسی، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. تو پتہ یہ چلا سب سے بڑے متقی صدیق اکبر ہے، سب سے بڑے پرہیزگار صدیق اکبر ہے. اور رب بیان کرتا ہے جو سب سے بڑا متقی ہوگا اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اے مولا علی کا نام لینے والوں، مولا علی تو یہ کہہ رہے ہیں صدیق اکبر افضل ہے، صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے. تو پھر تمہیں مولا علی کی بات ماننی چاہیے. وہ انہیں افضل کہتے ہیں تو تم بھی انہیں افضل مانو. ارے یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، یہ سنی کا عقیدہ ہے. سنی ہر صحابی سے پیار کرتا ہے، ہر صحابی کا ادب کرتا ہے، ہر صحابی کی محبت دل میں ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل بیت کا ہر فرد عظمت والا ہے، اہل بیت کا ہر شخص عظمت والا ہے، ہر صحابی بھی عظمت والا ہے. لیکن اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ملا ہے تو اللہ نے صدیق اکبر کو عطا کیا. یہ عقیدہ ہے ہمارا، ہر صحابی شان والا. لیکن جب یہ سوال اٹھے گا کہ سب سے افضل کون ہے تو پھر ہمارا نعرہ یہ ہے، اگر آپ دل کرے تو ہاتھوں کو اٹھا کر ذرا دمادم مست کلندر صدیق دا، دمادم مست کلندر صدیق دا.
پہلا نمبر یہ عقیدہ ہے ہمارا، اللہ نے صدیق اکبر کو انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سچے عقائد پر کاربند فرمائے اور انہی کو لے کر ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت عطا